ان میں ایک ٹیم میں کئی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں پاکستان کی مختلف ایٹمی تنصیبات کو اچانک یلغار کریں گی اور کوشش کریں گی کہ اس کے اندر گھس جائیں اور ممبئی حملوں کے انداز میں عمارت کے اندر مورچے سنبھال لیں۔ اس دوران عالمی میڈیا پر یہ بات زبان زد عام ہو کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ نہیں اور پھر اس کو بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ کر دیا جائے۔ دوسری جانب افغانستان میں بھارتی مداخلت کے حوالے سے امریکن اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق انڈیا افغانستان کو $1.2 ارب اب تک ترقیاتی تعمیرات کی مد میں دے چکا ہے۔ اس طرح انڈیا امریکہ، برطانیہ، جاپان اور کینیڈا کے بعد 5واں بڑا ڈونر ملک بن گیا ہے۔ جو 9/11 کے بعد امریکن انوالومنٹ افغانستان میں ہوئی ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان جو پاکستان کو ہوا ہے۔ طالبان دور میں نہ کوئی بلوچستان میں پرابلم تھی، نہ ٹرائبل ایریاز میں پرابلم تھی، نہ ڈیورنٹ لائن کا ایشو تھا، نہ ڈرگز کا ایشو تھا، نہ انڈینز موجود تھے افغانستان میں۔ ہم نے تو اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماری ہے کہ طالبان جیسی فرینڈلی گورنمنٹ کو ریموو کر کے بغیر کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے امریکنز کے ساتھ، جس کے بدلے کوئی ہاسٹائل گورنمنٹ یا اینٹی افغانستان میں نہیں آئے گی، ہم نے کارزائی جیسے غدار اور ملت فروش کی حکومت کو وہاں پہ قائم بھی کیا، سپورٹ بھی کیا، ابھی تک اس کی مدد کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب انڈینز جتنی بھاری تعداد میں افغانستان میں موجود ہیں، امریکن جیسوک جتنی بھاری تعداد میں موجود ہے، کارزائی کی جیسے کرپٹ گورنمنٹ موجود ہے، اور دیکھیے انہوں نے اپنی خاص سیکرٹ سروس کا نام اب راما رکھا ہے، اور یہ راما ہندو کے گاڈ رام کے نام پر ہے، اور یہ جس سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایڈوائزرز کون ہیں، انفلوئنس کون ہے، کلچر کس کا جا رہا ہے، اور ساری پلاننگ افغان سیکرٹ سروس کی کون کر رہے ہیں۔ ان تمام تفصیلات کو جان کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ عرصے قبل عالمی اور مقامی میڈیا میں اسلام آباد پر طالبان کے قبضے کی جو افواہیں اڑائی جا رہی تھیں، دراصل ان کی آڑ میں امریکی اور بھارتی سفارت خانے کو فوجی چھاونی میں بدلنے کا منصوبہ کار فرما تھا۔ پاکستانی ایٹمی تنصیبات اسلام آباد کے قریب کوہٹا میں واقع ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ایسے حفاظتی حصار میں جکڑ دیا گیا ہے جیسے حساس تنصیبات والے نو گرو ایریا ہوں۔ امریکہ اور بھارت کی اپنی ایمبیسی میں توسیع، بھارت اور افغانستانی دہشت گردوں کا پاکستانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا پلان، ان سب میں واضح ربط محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور خبر جو رونما ہونے والے ان تمام واقعات سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ہانگ کانگ کے رقبے سے دگنی زرعی اراضی سعودی عرب کو لیز پر دے گا۔ مجموعی طور پر تقریباً 10 لاکھ ایکڑ کے قریب زرعی اراضی لیز پر دینے کے لیے خلیجی ممالک سے بات چیت جاری ہے۔ سعودی عرب نے افغان جہاد میں CIA کے پلان کے مطابق مجاہدین کی بھرپور مدد کی تھی۔ اگر امریکہ اور طالبان سے مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو سعودی عرب کا نام پھر آتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں حالیہ خودکش حملوں اور تخریب کاریوں میں تحریک طالبان پاکستان ملوث ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ سعودی عرب خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد وجود میں آیا تھا، جس میں شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے برخلاف برطانوی اور فرانسیسی سامراج کا ساتھ دیا تھا۔ برطانیہ نے ایک خطرناک کھیل کھیلتے ہوئے ایک طرف شریف مکہ کے 2 بیٹوں فیصل کو عراق اور عبداللہ کو اردن کا بادشاہ بنا دیا، اور سعود خاندان کے رہنما عبدالعزیز السعود کو مدد فراہم کرتے ہوئے اپنی بادشاہت کو نجد کے علاقے سے حجاز کے علاقوں تک پھیلانے کے لیے اکسایا۔ 1934 میں عبدالعزیز السعود نے برطانوی فوجی مدد سے حجاز کو اپنے علاقے میں شامل کر لیا، اور یوں سعودی عرب کا وجود عمل میں آتا ہے۔ سعودی عرب آج امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی بھی ہے۔ خلیجی ممالک میں امریکہ کی موجودگی اور اثر و رسوخ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان تمام تفصیلات میں ایک ربط محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پاک سرزمین پر یہ نوبت امریکہ کی وار آن ٹیرر کی وجہ سے آئی ہے، جس کو بہانہ بنا کر پاکستان کو امریکہ کی سیمی کالونی بنانے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ واضح رہے کہ سفارت خانے کسی بھی ملک میں اپنے ملک کی نمائندگی کے لیے سفارتی مشن کے طور پر کام کرتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر ان کے منظور شدہ حدود و قیود ہوتی ہیں، مگر لگتا ہے کہ اصولوں کے دائرہ کار میں امریکہ بہادر نہیں آتا، کیونکہ وہ آج کے دور کا سامراج ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں اتنی حساس سرگرمیوں سے کیا پاک فوج، پاکستان کا ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس بے خبر ہیں؟ عوام الناس دیکھ رہے ہیں، ڈیسپریٹ ہیں، جس طرح SMS کے اوپر میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں اس بات کے، وہ آپ کو خود ایک بات بتا رہی ہے کہ بچے، لوگ، نوجوان کتنے بے چین ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ یہ رائٹنگ آن دا وال ہے جو صرف حکومت نہیں پڑھ سکتی، باقی سب کو پتا ہے۔ میڈیا تھوڑی بہت آواز اس پہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، سیاستدان سانس روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ساروں کے انٹرسٹ امریکن ایمبیسی سے جڑے ہوئے ہیں، اور کوئی سیاستدان چاہے مین سٹریم ہو یا سب نیشنلسٹ تو پہلے ہی ملک توڑنا چاہتے ہیں، وہ تو ویسے ہی امریکن آن بورڈ ہے۔ جو مین سٹریم ہے وہ اس وقت حیران ہوں میں اس بات کے اوپر کہ مین سٹریم پولیٹیشنز
ملک دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں. مین اسٹریم پالیٹیشینز امریکنز کو خوش کرنے کے لیے کہ اگلے آنے والی حکومتوں میں ہمارا شاید کوئی حصہ نکلا ہے امریکنز کی وجہ سے. این پیٹرسن یا امریکن ایمبیسی پریکٹیکلی وائس رائے کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کون اپوائنٹمنٹس ہوں گی, کون گورنر لگے گا, کس کو نکالا جائے گا, کس کو رکھا جائے گا, ISI میں کتنی چینجز ہوں گی, فوج کے اندر فوج کی پالیسیز کیا ہوں گی. یہ ساری چیزیں ایک ایک ڈیٹیل تک امریکن ایمبیسی ڈیسائیڈ کر کے ڈکٹیٹ کر کے پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچاتی ہے اور وہاں سے پھر ڈائریکٹیوز نکل کے پورے ملک میں تقسیم ہو جاتے ہیں. اس ساری صورتحال میں فوج کے اندر ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جو بڑی بے چینی سے سارے معاملات کو دیکھ رہا, اور ایک ان کی اپنی کیلکولیشن ہے. میرے خیال میں وہ لیٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ. ان کو امریکنز کے ساتھ سختی کرنی چاہیے اس وقت, کیونکہ اس میں پاکستان نیوی کا رول بھی ایک عجیب و غریب رول سامنے آ رہا ہے. کیونکہ نیوی کو تو یہاں بڑا سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ امریکن مرینز نیوی کی مرضی کے بغیر مرین لینڈنگ کی اپروول ہو ہی نہیں سکتی. تو نیوی نے کیسے اجازت دے دی, اور اس وجہ سے ہمیں شک اس لیے بھی ہوتا ہے کہ یعنی زرداری گورنمنٹ میں جب پچھلی مرتبہ پرائم منسٹر جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو نیوی میں بڑے بڑے اسکینڈل اٹھے تھے, اور ایڈمرل منصور اللہ کا ایشو تو بہت دیر تک چلتا رہا تھا اس کے بعد. تو جس کی وجہ سے ہمیں دودھ کے جلے کو چھاچ بھی پھونکنی پڑتی ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ واٹ از گوئنگ آن, کیونکہ ابھی ہم ایک سبمرین ڈیل کی بات سن رہے ہیں کہ جو فرینچ سبمرین ڈیل جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو 4-5 سال سے پاکستان نیوی کوشش کرتی رہی ہے کہ جرمن سبمرینز خریدے, اس ڈیل کو کینسل کر کے فرینچ سبمرینز کی طرف بات کی جا رہی ہے. پھر اس فرینچ میں کچھ انٹرسٹ ہمیں ویسے بھی زیادہ نظر آتا ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا, کہ جب ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کا ایک افسر اپنا دوست اٹھا کے بھیجا جا رہا تھا کسی مقصد کے لیے, تو اور پھر جب نیوی انوالوڈ ہے اس میں براہ راست اور نیوی خاموش ہے اس فرینچ ڈیل اور جرمن ڈیل کے ایشو کے اوپر, تو پھر یہ بات قوم سوال اٹھاتی ہے اس بات کی نیوی سے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ نیول ہیڈ کوارٹر چپ ہے اس کے اوپر. دے مسٹ ریسپونڈ آن دس کہ سارا بلوچستان اور گوادر اور ساحلی علاقے جو ہے وہ نیوی کی ذمہ داری بنتے ہیں, اور یہاں پر اگر کوئی ایسی کارروائی ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے تو نیوی کو اس میں شدید کارروائی کرنی چاہیے. نیوی شوڈ ریز پروٹیسٹ آن دس ود دی گورنمنٹ, آفیشیل لانچ کرے, اور اس بات کو خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے جب نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ کراچی میں بھی 6 ایکڑ اراضی خرید کر امریکی کونسل خانے کی توسیع کی جا رہی ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا کونسل خانہ ہوگا. اور حال ہی میں امریکہ کے پاکستان افغانستان کے لیے مقرر کیے گئے خصوصی مشیر رچرڈ ہالبروک, جو اکثر و بیشتر پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں, کراچی کے تاجروں کے لیے ہر ہفتے 100 خصوصی ویزے جاری کرنے کا آرڈر کیا ہے, تاکہ پاکستانی سول تاجروں کو امریکی ویزوں کا لالچ دے کر پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور تجارتی مرکز میں بھی امریکہ کا اثر و رسوخ بڑھا دیا جائے, جہاں ماضی میں پہلے ہی جناپور جیسے نقشے منظریام پر آ چکے ہیں. کراچی میں اتنا بڑا کانسولیٹ یہ بلڈ کر رہے ہیں, اور جہاں پہ اپنے یہ اگین الیکٹرانک انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ ان تمام ایسٹ سے لنک اپ کریں گے کہ جو پاکستان کو بلوچستان کو الگ کرنے کے لیے, پاکستان کو توڑنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں. بغداد کی یہ سٹی سٹیٹ بنانے کا کانسیپٹ ہے ان کا, جو کردستان کو الگ کر رہے ہیں, سنی سیریا الگ ہے, بغداد کو سٹی سٹیٹ رکھ رہے ہیں الگ انڈیپینڈنٹ. اسی طرح کراچی کو یہ سٹی سٹیٹ کے طور پہ سنگاپور کے طور پہ الگ کرنے کا ان کا پلان ہے, کیونکہ کراچی مین سٹریم بلوچستان کے ساتھ ان کا فٹ نہیں ہو رہا ہے. وہاں پر اس کو قلات کو مرکز بنانا چاہتے ہیں یا گوادر کو. آپ نوٹ کریں گے کہ پچھلے دنوں انہوں نے آئیڈیا فلوٹ کیا تھا کہ سمر کیپٹل گوادر ہونا چاہیے بلوچستان کا, کوئٹہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ آئیڈیا رئیسانی گورنمنٹ نے فلوٹ کیا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سارا نیشنل انفراسٹرکچر گوادر میں قائم کرنے کے بعد گوادر کو ایک ٹیک اوور کریں گے. یہ لینڈنگ جو مرین لینڈنگ جس کی بات کی جا رہی ہے, مریض لینڈ کریں گے لوکل بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ کرنے کے لیے, گوادر کو الگ کریں گے اور وہاں سے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دیں گے. ایگزیکٹلی وہی گیم جو مکتی بانی نے انڈیا کے ساتھ کیا تھا, کہ انڈینز نے ان کو یہ کہا تھا مکتی بانی کو تیار کرنے کے بعد کہ آپ کسی بھی جگہ آزادی ڈکلیئر کر دیجئے, ہم ریکگنائز کر لیں گے آپ کو, اور اس کے بعد آپ کی ایک آزاد بنگلہ دیش ریاست کی مدد کرنے کے لیے کم از کم 5 لاکھ بھارتی فوج ایسٹ پاکستان میں داخل ہوگی. یاد رہے کہ کراچی میں طالبانائزیشن کا رونا امریکہ, بھارت اور خود پاکستانی جماعتوں نے رویا تھا. اب کہاں ہیں یہ طالبان, اور پھر اس شہر میں امریکی سفارت خانے میں توسیع اور ہالبروک کے تابڑ توڑ دورے. واضح رہے کہ اوباما نے اپنی برلن جرمنی کی تقریر میں تمام مذاہب کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی بات کی, اور ڈاکٹر قدیر خان پر ایٹمی افسودگی کا الزام لگایا. ایک اور خاص بات کہ اس تقریر میں شہر کراچی کے خطرناک ہونے کی بھی بات ہوئی. Think about it. The terrorists of September 11 plotted in Hamburg and trained in Kandahar and Karachi before killing thousands from all over the globe on American soil. As we speak, cars in Boston and factories in Beijing are melting the ice caps in the Arctic, shrinking coastlines in the Atlantic,
and bringing drought to farms from Kansas to Kenya. Poorly secured nuclear material in the former Soviet Union, or secrets from a scientist in Pakistan, could help build a bomb that detonates in Paris. اس کے بعد کچھ پاکستانی سیاستدانوں نے کراچی میں طالبانائزیشن کا رونا رویا اور پھر 26 نومبر کو ممبئی کے واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو پاکستانی کہا گیا اور الزام لگایا یہ افراد کراچی سے آئے تھے۔ کراچی میں امریکی سفارتخانے میں توسیع کے ڈانڈے اگر کراچی میں طالبانائزیشن